ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزم نساء پروگرام، اور آج ہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں رشتوں میں وہ پہلے سا خلوص کیوں نہیں رہا اور کہاں چلا گیا. تو اس پر ہم بات کریں گے. جب ہماری فون لائنز کھول دی جائیں گی تو آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا قول شیئر کرنا چاہتی ہوں. مولا فرماتے ہیں جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے تو وہ جب تک ہاتھ میں رہے گی اس کی نگاہ اچھے کاموں کی طرف جاری رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہو جائے گا. تو یہ مولا بتا رہے ہیں عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں کہ دیکھیے کتنے ایک انگوٹھی کا کتنا فائدہ ہے. یعنی کہ جس نے مولا علی جس چیزوں نے، چاہے وہ پتھر ہوں، مولا علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تو اس کا مقام دیکھیے کتنا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھ لیں کہ خالی وہ اس پتھر کا مقام ہی نہیں بلکہ جو اس کو پہنے گا جی اس پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. تو دیکھیں اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. بالکل ماشاء اور اللہ. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں ایک بہت نیک اور پرہیزگار اور پاکیزہ شخص رہتا ہے اس کی برکتوں سے آس پاس کے لوگ بھی جو ہے مستفید ہو. تو بالکل وہی جو مثال آپ نے اس انگوٹھی میں دی ہے وہی والی بات ہے کہ جو انگوٹھی کو پہنے گا اس کے پر جو ہے اتنی رحمتیں اور برکتیں مولا علی کے فضل سے جو ہے وہ آئیں گی، تو اس محلے میں رہنے والے کے پر بھی کس قدر جو ہے وہ برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ. تو اس کے اثرات دیکھیے ماشاء اللہ. بے شک. جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادتی اور تکبر نہیں کرتا ہوگا اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے اور ان پر کوئی ظلم نہ کرے. دیکھیے مرد جو ہے کسی بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے. بے شک. اس کے نیچے جو بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے ان کی عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، تو وہ سب ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو دیکھیے کتنا واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ بہترین مرد کی مثال دے رہے ہیں رسول بالکل. خدا. اگر آپ مثال دیکھیں تو رسول خدا کا جو رشتہ تھا جناب خدیجہ کے ساتھ ایز اے شوہر کا، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا مثالی ان کا رشتہ تھا. اور پھر جب وہ باپ کی حیثیت سے تھا، بیٹی ان کے گھر میں رحمت بن کر آئی، تو ایک بیٹی کا اور ایک باپ کا کیا رشتہ تھا. تو یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہمیں ملتی ہیں اس گھرانے سے. اور پھر اگر اس کی روشنی میں ہم اپنی کردار کی جو ہے وہ جو رہنمائی نہ کریں تو میرے خیال سے ہم اپنے آپ کو شیان حیدر قرار کہنا کے قابل نہیں ہوں گے. بالکل. تو اللہ سے دعا گو ہیں کہ ان سارے اقوال پر جو ہے ہمیں بھی توفیق پوری اترنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس پر عمل کریں. بالکل. ابھی جب ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں تو وہاں پہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جب ناظرین بات کریں تو ضرور بتائیں کہ ایک مرد کا رول کیا ہوتا ہے اور ایک عورت کا رول کیا ہے، ایک شوہر کا، ایک بیوی کا، بچوں کا. تو ان تمام امور پہ ہم بات کریں گے اس کے بارے میں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں پھر اس کے بارے میں جو ہے کچھ تجاویز بھی دیجیے کہ گھر میں ماحول کو کس طرح سے پرسکون بنائیں، کس طرح سے جو ہے آپس میں خلوص کو جو ہے وہ ہم زیادہ بڑھائیں، رشتوں میں چاشنی کو کس طرح سے جو ہے ہم زیادہ بڑھائیں. تو اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے. یہاں پر میں ایک امام زمانہ کی خدمت میں ایک قطعہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ حضور میں آپ سب کے جو ہے وہ درود کے سہارے کے لحاظ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہار گلشن ایمان تم ہو، سبحان اللہ. قسم ہے معنی قرآن تم ہو، نظر سے کس لیے ہوتے نہ غائب نظام دہر کی جب جان تم ہو. کہتے ہیں جن کو مہدی دوراں تم ہی تو ہو، ماشاءاللہ. سبحان یعنی امید صبح بہاراں تم ہی تو ہو. اور شیدا فدا ہے جان سے اے جان عسکری، اسبات باب غیب کا عنوان تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. جس حسن سے چمن کی ہیں گلکاریاں تمام، وہ گل جس کے رنگ میں ہے نگہتے دوام. شیدا ہمارے عشق کا بس مدعا ہے وہ، عیسیٰ سے پیشوا کا بھی جو بن سکے امام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی سسٹر، تو یہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ اپنی ٹاپک کے بارے میں کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے اپنے
رشتوں میں جو ہے وہ جو ہے حلاوت، چاشنی اور مٹھاس پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے زمانے میں دیکھیں گھر بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ اتنے سارے لوگ جو ہے سب مل جل کے رہتے تھے, بڑی محبتیں ہوتی تھی, بڑی خلوص تھا. صحن میں جو ہے پلنگ بچھے ہوتے تھے اور نانیاں دادیاں اس پہ بیٹھی ہوتی تھے, بچے ان کے ارد گرد ہوتے, کہانیاں سنی جا رہی ہیں, لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بڑے محبت کی چھیڑ چھاڑ ہو رہی. اور خالی یہی نہیں, گھر کے ہی لوگ نہیں ہوتے تھے بلکہ محلے کے والوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہوتے تھے, لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا ہر وقت. اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لگتا تھا جیسے اس گھر کا مسئلہ نہیں ہے, پورے محلے کا مسئلہ ہے, سب مل جل کے جو ہے وہ ان تمام مسائل کو جو حل کیا کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں, جب ہمیں کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے یا کوئی شادی کا کوئی انویٹیشن آیا یا کوئی ایسی بڑی تقریب ہو, تبھی ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں یا ملتے ہیں یا حال احوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. تو یہ جو آپس میں اس قدر ہم لوگوں کی دوریاں بڑھ گئی ہیں, آپس میں اس قدر دراڑیں پڑ گئی ہیں, انہیں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ دور کریں, یہ ایک بہت بڑا جو ایک مسئلہ ہے. معاشرتی بھی پہلو ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے اماموں کے اقوال پہ جائیں تو انہوں نے خاندانوں میں یونٹی کو جو ہے وہ بہت ترجیح دی ہے. ہر یعنی امام نے اس چیز کو جو ہے وہ بہت ترجیح دی ہے. اور رسول خدا خود انہوں نے حقوق العباد کے لیے کس قدر جو ہے وہ فرمایا, ان کی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں. لیکن ہم اپنے دین کی بہت سارے ارکان کی طرف تو جاتے ہیں کہ نماز پڑھیں, چلیں روزہ, لیکن ان تمام چیزوں کی طرف ہم اتنا زیادہ دھیان نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ اور حج کر لیا, زکوٰۃ دے لی, لیکن ایک بہت بڑا پہلو جو دین کا, کیونکہ اسلام جو ہے وہ تمام ضابطہ حیات کو جو ہے کور کیے ہوئے ہے, تو ان تمام چیزوں کو ہم جو ہیں وہ اپنے خیال میں نہیں رکھتے, اس کے پر دھیان نہیں دیتے. تو اس وجہ سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے, ہم اس کے پر بات کریں گے اور پھر آپ سب کی کالز بھی لیں گے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنے مہمانوں کو بھی جو ہے وہ آن لائن لیں گے اور اس کے بارے میں جو ہم بات چیت کریں گے. سسٹر, اب یہ بھی آج کل آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ سب اپنے اپنے خول کے اندر بند ہو چکے ہیں. بالکل, اپنے اوپر مطلب کسی کو حاوی ہونے نہیں دیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے رہا ہے تو آپ کو وہ اگنور کیا جائے گا, وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ہمیں دشمنی کے طور پر یہ مشورہ دے رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اعتماد جو ہے وہ سب سے بہترین کنجی ہوتی ہے جو رشتوں کو جو ہے وہ مضبوط کر سکتی ہے. اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے پر, تو باہر والے دشمن تو آپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں گے یقیناً. لیکن اگر آپ اعتماد رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو بتایا ہے کوئی بات, تو وہ پوری اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ اعتماد کھو چکے ہیں ایک دوسرے پر؟ اس کے بہت سارے پہلو ہیں. میرے خیال سے میں اس قدر فلاسفر نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں پوری تفصیل سے گفتگو کر سکوں, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے بالکل, میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں ایک جگہ سے دھوکہ کھاتے ہیں تو پھر ہم اس میں جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ گھن کے ساتھ گیہوں بھی پھس جاتا ہے, تو وہی والی بات ہوتی ہے. پھر ہم دوسروں پر بھی جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات ویری جینوئن لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کے بڑے مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کا تجربہ کبھی برے لوگوں سے پڑ چکا ہوتا ہے اور آپ دھوکہ تو ایسی صورت میں جو ہے پھر آپ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ پھونک پھونک کے پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کا ٹرسٹ, آپ کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت ہی المناک پہلو ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے ہم اپنے جو ہے بہت ہی پیارے رشتے جو ہے وہ کھو دیتے ہیں اعتماد کی کمی کی وجہ سے, کہ ہم ان پہ اعتماد نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں بتا رہے ہیں وہ محض اپنی جو ہے اپنے آپ کو بڑھانے چڑھانے کے لیے, اپنے طور پہ ہم پر بڑائی جو ہے وہ کرنے کے لیے اس طرح سے کریں. لیکن بعض اوقات کچھ مشورے, کچھ باتیں پورے خلوص کے ساتھ بھی, دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن بس یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے بہت ہی قریب, ہمارے بہت پرخلوص لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہم ہمارے آنکھوں پر ایسی انک لگی ہوتی ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں پاتے اور وہ دور ہو جاتے ہیں. پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ رشتوں کو جو ہے وہ بہت دور تک لے جاتے ہیں. بالکل. تو جی ناظرین, ہمارا آج ٹاپک چل رہا ہے کہ رشتوں میں پہلے سا خلوص کہاں چلا گیا, کہاں اب وہ خلوص نہیں ہے جو پہلے خلوص ہوتا تھا. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمارا ایک سیگمنٹ ریڈی ہے جس کا نام ہے غذا اور غذائیت. تو چلتے ہیں غذا اور غذائیت کی طرف. السلام علیکم ناظرین, ایک بار پھر غذا اور غذائیت کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی بہن نگہ زیدی حاضر ہیں.
खूबसूरत से प्रोग्राम बज़्म निसा में मैं ये ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का सेगमेंट आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आप हमारी बताई हुई रेसिपी को इस्तेमाल करें। और अगर कोई ऐसी रेसिपी है जो आप चाहते हैं कि हम बनाएं, या आपकी कोई ऐसी रेसिपी है जो आप बनाते हैं और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम कीजिए। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, जिस भी तरह आपको सहूलत है आप हमसे कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि क्या आप हमारे साथ अपनी कौन सी रेसिपी जो है वो शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी तमाम उन नाज़रीन का जिन्होंने हमारी प्रीवियस रेसिपीज़ को पसंद किया, ट्राई किया और अपनी फ़ीडबैक से नवाजा। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है जब आप हमें फ़ोन करते हैं या हमें फ़ीडबैक देते हैं कि आपने हमारी रेसिपी को ट्राई किया। वैसे तो ये पूरा प्रोग्राम ही ख़वातीन के लिए है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, लेकिन ये जो सेगमेंट होता है इसमें माशाल्लाह ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि हमारे भाई हजरात जो हैं वो भी माशाल्लाह से बड़े शौक़ से सेगमेंट देखते हैं और अपनी फ़ीडबैक देते हैं कि आज हमने ये ट्राई की। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई की और उनको पसंद किया। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, अगेन जैसा कि आपको पता है चंद हफ्तों के बाद ऑफिशियली जो है वो मौसम बहार जो है वो शुरू हो जाएगा और समर टाइम भी जो है वो एंड ऑफ मार्च से जो है वो क्लॉक्स पीछे चले जाएंगे। तो ये है कि आगे चले जाएंगे मेरा ख्याल है। तो मौसम सरमा जो है वो चला जाएगा और मौसम गर्म जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हल्की फुल्की चीज़ें जो है दिल चाहता है कि इस तरह की कोई चीज़ों के जल्दी से जो है वो तैयार भी हो जाए और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हो। तो आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है पोटैटो सैलेड, यानी आलू का सैलेड। चलते हैं देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आज जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे इस सैलेड के लिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है ये पोटैटो सैलेड है। तो पोटैटो सैलेड के लिए हमें जो है वो बॉयल्ड आलू, हमने ये 3 अदद बॉयल्ड आलू रखे हैं, उसको छील लिया है। और उसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं कि टमाटर है, गाजर है, ये सब गार्निश के लिए है। लेकिन जो मेन चीज़ें हमारे आज की इस रेसिपी में जाएंगी वो है आलू और ये एवोकाडो। इसको मुझे नहीं मालूम कि उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सब्ज़ी भी है और फल भी आप इसको कह सकते हैं। ये दोनों कैटेगरी में यानी टमाटर की तरह आता है। ये एवोकाडो जो है वो थोड़ा सा हार्ड भी होता है, ग्रीन बिल्कुल जो फ्रेश होता है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा जो है नरम वाला लिया है। इसको आप जो है वो काटें, इस तरह काटें कि इसमें एक स्टोन होता है बड़ा सा, जैसे कि आपने देख रहे हैं ये बड़ा सा इसमें स्टोन है और हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इस स्टोन को निकाल देना है। यानी जब आप स्कूप आउट करेंगे इसमें से चीज़ें, ये देखिए आपने इसके सारा फ्लैश अंदर से जितना भी ये है ये आपने निकालना है बड़े आसानी से जो है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर सख्त होगा तो इतनी आसानी से नहीं, ये तो बिल्कुल नरम है तो बहुत आसानी के साथ ये जो है निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल ये खाली हो गया, यानी कि एक शेल जो है ये बिल्कुल खाली हो गया, हमने इसमें से निकाल लिया। और ये जो स्टोन है इसके जो अतराफ में फ्लैश लगा हुआ है इसको भी हम निकालेंगे। और अगेन ये दूसरे वाले हिस्से से भी हम ये सारा स्कूप आउट कर लेंगे। जितना भी इसका एवोकाडो का फ्लैश है इसको हमने स्कूप आउट कर लिया। बिल्कुल कोई चीज़ नहीं छोड़िएगा क्योंकि काफ़ी ये जो इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये देखिए बिल्कुल एम्प्टी शेल हो गए ये। आप इसको चाहें तो इसके अंदर भी जो है वो कुछ जैसे हम बनाते हैं सैलड वगैरह करके आप सर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एवोकाडो जो हमने कि बिल्कुल वो कर लिया है। अब इसके बाद आप इसके अंदर देखें, आप इसको आराम से जो है वो मैश करें, बिल्कुल इसको अच्छे से मैश कीजिएगा। तो मैश करने के लिए हम अब इस्तेमाल करेंगे मैशर। अब जैसे नाज़रीन मैंने कहा था कि हम इसको थोड़ा सा और मैश करेंगे, तो ये हमने इसको बिल्कुल जो है वो मैश कर लिया। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, उसमें बहुत, जैसे मैंने बताया कि इसमें
बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये चीज़ नाज़रीन आपने देखा होगा, हम लोग बहुत कम अपने खानों में, एशियंस कुकिंग में तो बिल्कुल ये एवोकाडो हम इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है कि इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही क्रीमी जिसे कहते हैं वो टेस्ट है। ये देखिए अब हमारा इसके अंदर ये हमारा एवोकाडो बिल्कुल मैश हो चुका है। अब इसके साथ हम जो है वो पोटैटो, जैसे मैंने कहा था कि ये पोटैटो आप बॉईल कर सकते हैं, पानी में चाहे पानी में बॉईल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप ये माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए रख के उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पोटैटो आपने बॉईल किए हैं, लेकिन इनको बिल्कुल मैश नहीं करना, बल्कि इनको ऐसे तोड़ना है कि इसमें लम्स रह जाएं। यानी कि इस तरह से आपने इसको तोड़ना है कि इसमें ये बड़े बड़े से चंक जो हैं वो होने चाहिए। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही सॉफ्ट होके और वो बिल्कुल ही मैश हो जाए। हल्का हल्का सा इसमें से ऐसे आप इसको रखें कि इसमें लंप आ जाए। और आपको पता है कि जब छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे 6 महीने के, 3 महीने के, जब हम उनको वीनिंग कर रहे होते हैं खानों पे, तो उसके लिए भी आपको ये देखिए जैसे मैश हुआ हुआ एवोकाडो है या पोटैटोज़ है, तो आप बच्चों के लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये आपने ये पोटैटोज़ जो है वो इसको इस तरह से कर लिया। बिल्कुल आपने इसको मैश नहीं करना है, बल्कि ये लंपी और थोड़ा सा इसके अंदर वो रहना चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी ड्रेसिंग करेंगे। यानी अब हमने इस एवोकाडो में थोड़ा सा जो है वो मिंट, चॉप मिंट डालना है। ये हमने मिंट जो है वो चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो आपने इसको करना है। ये देखें बिल्कुल मिंट जो है वो हमने इसमें डालना है। अब ये मिंट ऐड किया, 2 अदद ग्रीन चिलीज, और अगर आप चिली इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अच्छा सा आपको थोड़ा सा टेंगी टेस्ट इसमें आ जाएगा, यानी कि चटपटा सा। अभी हम इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि किसका टेस्ट जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एवोकाडो डाला है तो उसके लिए उसका टेस्ट जो है थोड़ा क्रीमी है। ये देखिए नाज़रीन, अब हमने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देनी है और इसमें हल्का सा जो है वो बिल्कुल मामूली सा नमक ऐड करना है। और अब आपने इसके अंदर ये पोटैटोज़ डाल देने और इसको थोड़ा सा जो है वो हल्के से, बिल्कुल ऐसे नहीं कीजिएगा कि बिल्कुल आलू जो है वो मैश हो जाए, बल्कि आप इसको हल्के से, बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे और इसको मिक्स कर दीजिएगा। ये अब मिक्स हो गए। अब जब ये मिक्स हो गए, हम इसको अब इस डिश में डिश आउट करते हैं। लेकिन डिश आउट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे मैंने आपसे कहा नाज़रीन कि मैं आपको एक और चीज़ आज दिखाऊंगी कि किस तरह, ये तो हमने डिश आउट किया। डिश आउट करने से पहले हमने इसको मिक्स किया था पोटैटोज़ और एवोकाडो के जो हमारे पास था। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप 1 अदद, बल्कि हाफ जो है वो लेंगे क्यूकम्बर, और इसको आप रिबन की शक्ल में जो है वो गार्निश करने के लिए आप इसको पहले जो थोड़े हैं ये छिलके समेत इसको अलग कर देंगे। अब आप जब इसको करेंगे तो ये देखें रिबन्स की तरह कि इसमें ग्रीन कलर भी है और लाइम कलर भी है। तो ये देखें आप इस तरह इनके रिबन्स जो है वो तैयार कर सकते हैं गार्निश करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो अब हम गाजर को भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। गाजर के भी जो है वो हम रिबन्स काट लेंगे।
اگر آپ پتلا کاٹنا چاہیں تو پتلا بھی کر سکتے ہیں اور چوڑے ریبنز بھی کٹ سکتے ہیں اس کے. تو یہ ہمارے پاس ہو گئے. اب ہم اس کو آپ اس کو چاہیں اس میں مکس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا وہ بن گیا ہے کمبینیشن. تو یہ جناب آج کی ہماری ڈش. اور سب سے آخر میں یعنی کہ جب آپ کی یہ ڈش بالکل تیار ہو گئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, بالکل تھوڑا سا آپ یوگرٹ چاہیں تو یوگرٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈبل کریم استعمال کر رہی ہوں. ہلکی سی جو ہے وہ ڈبل کریم آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے, اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو تھوڑا سا مکس کر لیجئے گا بس. تو یہ آج ہماری ڈش تھی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کی جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آج ہم کیا چیز اپنے کچن سے جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے استعمال کرنا. تو ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم خواتین کو اپنے چہرے کی اسپیشلی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سرخ سفید نظر آئے. بہت سی کریمیں ہم مارکیٹ سے استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ ناقص بھی ہوتی ہیں, کہ ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز آپ اوپر سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے اندر جو بھی چیز ہے یعنی کہ آپ کے اگر نظام ہاضمہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ رونق نہیں ہوتی. تو جو چیز میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ نہ کہ صرف آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارے گی بلکہ آپ کے نظام ہاضمہ کو بھی, ڈائجسٹو سسٹم کو بھی جو ہے وہ امپروو کرے گی. تو اس کے لیے جو چیز ہے وہ ہے منٹ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منٹ کے پتے, صرف اور صرف تھوڑے سے منٹ کے پتے آپ ڈیلی, یہ دیکھیے بالکل معمولی سے پتے منٹ کے آپ صبح نہار منہ پانی میں ابالیں. ایک بال لیں پانی کا, تقریباً 1 کپ یا 2 کپ پانی استعمال کریں, اس میں تھوڑے سے یہ پتے ڈال دیں اور اس کو ایک جو ہے وہ جوش دیں. ایک دفعہ جب وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو پھر آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں. اب وہ پانی آپ نے روز جو ہے وہ صبح اٹھ کے نہار منہ, شرط یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے آپ نے یہ پودینے کی پتیوں جو آپ نے ابالی ہیں پانی میں, اس کا پانی آپ نے روز پینا ہے, زیادہ نہیں, ہاف اے کپ آپ نہار منہ یہ پانی پیئیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ نکھرنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا نظام ہاضمہ بھی جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا. تو بہت ہی آسان سا نسخہ ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, تو ضرور ٹرائی کیجئے گا. اور جیسا کہ میں کہتی ہوں آپ کو, جب آپ ٹرائی کر کے سرخ سفید ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے گا. تو امید کرتی ہوں آج کی جو ریسیپی تھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ابھی ہم دیکھ رہے تھے اپنی سسٹر کا سیگمنٹ غذا اور غذائیت. بہت ہی بہترین سی اور زبردست سی آلو کی انہوں نے سیلڈ بنانا ہمیں سکھائی ہے. ضرور آپ بنائیے گا اور انجوائے کیجیے گا. بڑا ہیلدی انہوں نے جو ہے یہ بنایا ہے. جی بالکل. اور یہی ہم لوگ چیزیں آج کل ڈھونڈتے ہیں کہ ٹائم بھی کم لگے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور بھی ہے. تو ہماری جو باجی نگہت ہیں واقعی اس معاملے میں ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہیں کھانوں کی جو ہے ٹپس. سسٹر بہت محنت کرتی ہیں وہ, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا, ہم تو آرام سے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں ٹی وی پہ کہ وہ کھانا پکا رہی ہیں, ہمیں سکھا رہی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی دیتی جاتی ہیں. وہ بہت محنت سے ہمارے لیے ناظرین آپ کے لیے پروگرام لے کے آتی ہیں سسٹر نگہت. تو ان کو بھی آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ ایک دن میں بالکل یہ پروگرام تیار نہیں ہو جاتا. اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, محنت کر کے ایک پروگرام تیار کرتے ہیں. تو ان سب کو آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جی ایک پروگرام کی کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت سلام, شکریہ. بہت اچھے پروگرام ہے, اور وہ جو سلاد کا پروگرام دیکھا ہے بہت اچھا ہے انہوں نے, اللہ تعالیٰ جزا دے. آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے امپرومنٹ کر رہے ہیں, اور جو آج کا آپ نے ٹاپک رکھا وہ بھی بہت بہترین ہے. اور اس زمانے کے حوالے سے جو آج کل ہو رہا ہے, یہ میرا خیال سب سے ٹاپ پر اس جو ٹاپک کو آپ لے کے آئی ہیں یہ نمبر 1 ہے. بہت شکریہ. تو
قوت برداشت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بزرگوں کی وہ جو روایات ہیں, جو عملی زندگی, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ میں اکثر آتا ہوں, بے شک میرا مسلک کوئی اور ہے, لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے میرا بود و باش جو رہائش ہے, میرے کلاس فیلو سارے امامیہ کالونی کے پاس ہم رہتے تھے, سب شیعہ ہیں اور اچھے دوست ہیں. ان کے والدین بھی جب دوپہر کو چھٹی ہونی تو ہمیں جو ہوتی ہے تفریح میں بھی ان کے قریبی گھر, کھانا پینا, ہمارا آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, ایک کبھی کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف. لیکن آج کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, آج کے خاص کر ملاؤں نے یہ کیا ہے. تو ان میں بھی جو اچھے ملا ہیں وہ اچھے ہیں, جو برے ہیں وہ برے ہیں. تو مجھے اس سے برداشت کے حوالہ سے اگر طریقے سے اصلاح کسی کی جائے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں وضو کرنے جب مسجد جا رہے تھے, وضو کیا انہوں نے, تو ان کے پاس ایک بزرگ بھی وضو کر رہے تھے. تو جب ان کی نظر پڑی اس بزرگ پر, تو بزرگ نے بایاں ہاتھ پہلے دھویا اور بایاں پاؤں دھویا. تو انہوں نے کہا تو یہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ سے شروع کرو, دائیں طرف سے. تو ان دونوں نے آپس میں یہ کہا کہ اگر ہم چھوٹے ہیں لیکن علمی لحاظ سے, خاندان کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کا شیر جنت کے سردار ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب بزرگوں کا دل نہ شکنی ہوگی اگر انہیں ایسے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپس میں دونوں بھائیوں نے کہا کہ آپ نے وضو آپ کو نہیں آتا, انہوں نے کہا آپ کو نہیں, انہوں نے کہا چلو کر کے دکھاتے ہیں. تو عملاً وضو کر کے جب دکھایا تب دائیں ہاتھ سے کلی 3 دفعہ مسا کیا, پانی دائیں ہاتھ دھویا, دائیں پاؤں دھویا کر کے پورا مکمل وضو کر کے دکھایا آپس میں. تو وہ بزرگ جو تھے ان کی اصلاح ہوئی, انہوں نے دیکھا کہ یہ میں نے یہ غلطی کی تھی, وہ ان کی اصلاح ہوئی. یہ طریقہ آج جو برداشت کا جو ہمیں جاتا رہا ہے یہ نہیں رہا. اگر میں غلطی کرتا ہوں تو اگر عالم ہے کوئی, اگر میری غلطی دیکھتا تو اس کی اصلاح کا کوئی طریق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آ کر تنقید کرے, تو تنقید سے پھر اس کے بھی جو ہوتا ہے علم کا کیا فائدہ. اگر عالم ہو کر تنقید کرے کسی کے اوپر, تو اگر اس کی اصلاح کا طریق نہیں سے آتا تو پھر اس کے علم کا اس نے ضائع کیا اپنا وقت بھی. جیسے میاں صاحب نے کہا, پڑھنے دا نہ مان کنی تے نہ آنکھی میں پڑھیا, او جبار کہار سداوے متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا. اس عالم کا کیا فائدہ, علم ہو تو پھر اس اصلاح نہ کسی کی کر سکے. خدا حافظ بہن. بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت جی, بہت ہی اچھی بات ہمارے کالر نے کی. بہت مطلب انہوں نے بتایا کہ ضروری ہے کہ صبر اور ایثار بھی بہت, اور جتنی کہتے ہیں نا خاموشی جو ہوتی ہے وہ ہزاروں بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیتی ہے. اور صبر اور برداشت کا جو ہے حوصلہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ اس چیز کو جو ہے بہت اہمیت دیا کرتے تھے, لیکن اب جو ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس ہم آگے رہیں اور ہماری بات آگے رہے. صبر اور حوصلہ اور برداشت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جی ایک کال ہے آپ کی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھائی. میں آپ کو آپ کی مہمان کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی باتیں سنو کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ ہدایت دی ہے, اور ہدایت کے ذریعے سے آپ لوگوں کو باتیں بتا رہی ہیں. جو بھی آدمی قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن پاک سبق سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری میں آؤ, اور ان سے بہتر خلوص آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. رشتے داری میں خلوص میرا 72 سالہ تجربہ ہے. سب مطلب کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن میں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے رسول کے علاوہ آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. میرا 72 سالہ تجربہ ہے, اور اپنے تجربے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کے علاوہ آپ کا کوئی بھی خلوص نہیں ہو سکتا. میری دعا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو اردو زبان میں پڑھے, اور قرآن پاک بتائے گا کہ ہم لوگوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی مسلمانوں میں بھیجے ہیں, اور قرآن پاک بتاتا ہے کہ کسی نبی کو کسی قوم نے نہیں مانا. ایک مثال نوح علیہ السلام کی 900 سال تبلیغ کی, اس کی بیوی نے اس کو نہیں مانا, ساری زندگی کھانا کھایا
اور ٹائلس کو پڑھا لیکن خاوند کی بات کو نہیں مانا. جو نبیوں کی بات کو نہیں مانتا وہ عام آدمی کی بات کو کیسے مانے گا؟ تو میری دعا ہے کہ قرآن پاک پڑھو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول کا تابعدار بنا لو. یہی زندگی ہے اور یہی زندگی ہے. اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا بھی سلام کرتا ہوں. اللہ بہت شکریہ. بہت اچھی انہوں نے بات کی. واقعی مذہب سے ایک دوری بھی بہت بڑی جو ہے وہ ہماری اس آج کے معاشرے کو ہم اس کے لیے بھی الزام دیں گے کہ واقعی مذہب سے بھی دوری ہے، کیونکہ مذہب نے جو تمام رشتوں کی جو اہمیت اور فوقیت بتائی ہے اور جو ہمارے ائمہ نے بتائی ہے، مثال ہے ان کی زندگیوں کی، تو وہ اسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ خلا، یہ دراڑ جو ہے وہ اور زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. ایک اور کال ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس سلام بات کر رہا ہوں نیاز سے. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورت پروگرام ہے. آپ نے شروع میں جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ واقعی بہت ہی ایسی ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ میں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ 255 سے لے کے 257 کی جو آیت ہے وہ آیت قدسی ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی مختصر واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. حضرت شیخ علی اصفہانی یہ استاد ہیں حضرت آیت اللہ خمینی کے. تو یہ حضرت شیخ علی حسن اصفہانی جو تھے وہ حضرت کمیل کی روح سے لے کر قلب فیض. تو حضرت امام خمینی جب 30 سال کی عمر تھی ان کی تو وہ اپنے استاد کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے علم کیمیا سکھائیے. تو آپ نے کہا کہ میں یہ علم کیمیا تمہیں سکھا تو سکتا ہوں لیکن تمہیں ایک وعدہ مجھ سے کرنا پڑے گا. تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تک تم زندہ رہو وہ تم علم کسی کو بتانا نہیں. تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں کسی کو بتا دوں. تو انہوں نے کہا اچھا تو میں ایک اور چیز تمہیں بتاتا ہوں جو کہ تم سب کو بتانا ہے. تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ بتائیے آپ کیا چیز بتانا چاہتے ہیں؟ تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا اس کی بہت ہی فضیلت ہے. اور دوسری اہم چیز جو انہوں نے بتائی ہے جو ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھنا اور 3 مرتبہ سورہ توحید 3 مرتبہ درود پڑھنا 3 مرتبہ سورہ طلاق کی آخری جز دوسری آیت اور آخری جز کی نمبر آیت پڑھنا. تو یہ اس کے پر انہوں نے عمل کیا. اس کے بعد انہوں نے صحیح حدیث لکھی جو کہ یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی اور اس کے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ یقیناً اتنی عمدہ کتاب ہے کہ جس کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. میں بہت مختصر میں آج آپ کا جو ٹاپک ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز سے بات کی. اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے آج کل جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت بھی ہے. ہم الزام کس کو دیتے ہیں؟ وقت کو دیتے ہیں. ہمیں الزام وقت پہ نہیں دینا چاہیے. ہم الزام اپنے آپ کو دیں. مجھے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں اور میں اس کو کس طرح دور کر سکتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی سب ایک ساتھ رہتے تھے. والدہ کوئی معمولی سی بات ہوتی تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دو رہنے دو. اب معمولی غلطیوں پہ ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ علیحدہ ٹوٹل میں بچتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے ہم لوگ مادہ پرست بہت زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے جو کہ ضرورت میں کام آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک اور میرے پاس ہو جائے. ایک مکان تو ہم چاہتے ہیں ایک اور ہو جائے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے پاس تو ایک مکان بھی نہیں ہے. ہم یہ چیز دیکھتے کہ فلانا کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی ہو جائے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنوں سے ہی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی ایک بھائی بہت امیر ہے اور ایک غریب ہے تو ہم اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن
یقین کیجیے خدا بلکہ امام حضرت علیہ السلام پر بہت ہی خوبصورت کال ایک دفعہ میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، اور علماء نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ روزانہ کم سے کم ایک کال ضرور پڑھیں رات کو سونے سے پہلے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں آپ سے. وہ مولا کہتے ہیں کہ انسان ابھی غافل ہے، وہ جب مرے گا جب اس کی آنکھیں کھلیں گی. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا میں ابھی بالکل غافل ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو بہت ہی عمدہ پروگرام ہے. میں آپ کو بہت ہی دعائیں دیتا ہوں. شکریہ بہت بہت آپ کا. محمد محمد شکریہ. بہت مختصر بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن دامن وقت میں یقیناً بالکل شکریہ. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا شکریہ آپ کا. میں اس بات کو ان بھائی نے جو کہا ہے بہت بہترین بات کی ہے. میں یہ یقیناً ہم لوگ آج کل الزام دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا زمانہ بدل گیا ہے، یا اب یہ اب پہلے کی طرح نہیں رہا کہ آپ لوگ مل کے بیٹھیں اور باتیں کریں اور وقت اپنا جو ہے ضائع کریں. کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں زمانہ بدل گیا ہے. میرا اپنا ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ زمانہ تو بدل گیا ہے، لیکن دیکھیں آج سائنس نے کتنی زیادہ ترقی کر لی، ٹیکنالوجی کتنا آگے بڑھ گیا کہ اسمارٹ فون اور کمپیوٹر کے ذریعے ہم میلوں دور بیٹھے لوگوں کی آواز بھی سن لیتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے باتیں بھی کر لیتے ہیں. لیکن اب وہ وقت آ گیا، بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم میلوں دور بیٹھے لوگوں سے باتیں بھی کر لیتے ہیں، ان سے فون پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اسکائپ پہ بھی. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے سے قاصر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے احساسات، ان کے کیا خیالات ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہو جائے، اور اس کی وجہ سے یہ دوریاں جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ہم اس چیز کا الزام اس چیز کو بھی دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے بہت زمانے کی رفتار کے ساتھ ہم بھی بڑھ رہے ہیں، بہت ہم نے جو ہے آگے ترقی کر لی ہے، ہم نے بہت کچھ پا لیا، لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں کھوئی ہیں، بہت سی قدریں، بہت سی محبتیں، اور جو خلوص پہلے تھا وہ ہم بہت آہستہ آہستہ کھوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. جی ناظرین، آج ہم رشتوں کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. بہت اچھے اچھے کالرز آ رہے ہیں، ہماری سسٹر بہت ہماری معلومات میں اضافہ کر رہی ہیں، لیکن اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی طرف. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.